हम लोग कारवाने यहाँ से बात करें. My name is Shabir Ali Rashid. I'm a senior clinical psychologist here, and I have with me. My name is Yasra Gawhar, and I'm in charge of the psychiatric rehab department at Karwani. Today, the topic we are going to discuss with you is psychiatric rehabilitation program, which we are running at Karwani. Karwani Hayat का एक बहुत ये मुनफरिद feature है, and it makes it different from the other treatment services. The reason being is psychiatric rehabilitation is a very diversified type of program available for those people who are suffering from psychiatry. Psychiatric rehab और drug rehabilitation में क्या फर्क है? असली में दोनों rehabilitation होते हैं, लेकिन हमारा जो focus होता है as मैंने से वो psychiatric illnesses के हवाले से होता है. तो बहुत दफा हमारा जो बेसिक जो कोर फंक्शन है, जो बेसिक हम आगे भी और डिस्कस करेंगे स्कोप के हवाले से, उसमें ये होता है फंक्शनैलिटी उनके हवाले से हम फोकस करते हैं. एंड ये होता है जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, इवन और भी जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जो डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी है, उन तरह के पेशेंट के साथ हम डील करते हैं. एंड ऑफ कोर्स कोशिश ये होती है कि उनको हम वापस रिहेबिलिटेट करें, मीनिंग वापस उनको अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह पे लाएं कि वो फंक्शन कर सकते हैं. अब स्कोप के बारे में बात करते हैं तो फिर मैम आपको बताएंगे. जी, साइकियाट्रिक रिहैब प्रोग्राम, जिसको आसान ज़बान में ज़हनी बहाली का प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है. ख़ास तौर पे ज़ाहिर है ये ज़हनी अमराज की ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया गया है. थोड़ा सा मैं आपको उसका ब्रीफ बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि कारवाने हयात एक ऐसा इदारा है जो ज़हनी अमराज के इलाज और सर्विसेज के लिए तकरीबन 40 साल से ये मुतहरिक है. और 40 साल पहले इसकी बुनियाद डाली गई थी और इसके जो फाउंडर्स पायनियर्स हैं उनमें बेगम राना लियाकत अली खान का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है, जिनको आप सब जानते हैं. तो ये उस वक्त से कारवाने हयात जद्दोजहद में लगा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम इदारे थे जो कि नफ्सियात के इलाज के साथ साथ ज़हनी बहाली के प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं. ज़हनी बहाली का प्रोग्राम जो है उसका सबसे जो मुनफरिद फीचर ये है कि होलिस्टिक मॉडल है, यानी कि इसके अंडर वन रूफ साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस, सोशल वर्कर्स और केस मैनेजर्स, ये तमाम लोग एक साथ मिलकर और ज़हनी अमराज का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से इसका स्कोप बहुत ही बेहतरीन हो जाता है. यानी कि इस चीज़ में कोई शुबा नहीं है कि जब एक मरीज़ हमारे पास यहाँ आता है तो वो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन से लेकर उसकी जितनी भी नीड्स हैं, जो कि यहाँ तक कि फैमिली साइकोएजुकेशन भी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ख़ानदानों को और उन घर के अफराद को भी बताया जाए कि उनके साथ भी अमराज जो उनके घर में जो फर्द के साथ है उसके क्या अवामिल हो सकते हैं और किस तरह से आपने उसमें बिहेव करना है और आपने किस तरह से मुकम्मल इलाज कराना है और किस तरह से मरीज जो है वो आपको अगर बिहेवियरली तंग कर रहा है, क्योंकि ज़रा ज़हनी अमराज है, इसके ज़रा फीचर्स डिफरेंट होते हैं. तो ये तमाम मालूमात जब दी जाती हैं तो इसका स्कोप बहुत हाई हो जाता है और मरीज़ की जो फंक्शनल रिकवरी है वो इंश्योर हो जाती है. इसके साथ जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कारवाने हयात मुसलसल तहकीक के काम में भी बहुत एक्टिव है. यानी जो प्रोग्राम यहाँ लॉन्च किए जाते हैं मरीज़ की ज़हनी बहाली के लिए, उस पर साथ साथ ये कोशिश की जाती है कि नई से नई मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स को बाहर से अडेप्ट करके पाकिस्तान लाया जाए और कारवाने हयात में पेशेंट्स को अप्लाई किया जाए, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ हम मरीज़ को सही से इलाज कर रहे हैं और कहाँ गैप्स हैं जिनको हमें फिलअप करना है. क्योंकि नफ्सियाती अमराज का जो इलाज है, चाहे वो पूरी दुनिया है और चाहे वो पाकिस्तान और कारवाने हयात है, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही तवील किस्म का सफ़र होता है और इस सफ़र का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है. जो लोग जो अफराद इलाज की सहूलियत के लिए आते हैं उनको ये पूरा गाइड किया जाता है कि ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है. और ये कमिटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस कमिटमेंट में जो आपका मरीज़ है उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है और साथ साथ आपके ऊपर से केयर गिवर बर्डन भी कम हो सकता है. तो ऑफ कोर्स जैसे मैम कह रही हैं कि ऑफ कोर्स हमारा एम यही होता है और जो हम स्कोप की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल रिकवरी अगेन यही बात है. इसलिए जैसे होलिस्टिक अप्रोच है, मैम भी कह रही थी कि फैमिलीज के भी साथ हम कोशिश करते हैं साथ ले जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा फिर भी प्राइमरी फोकस होता है पेशेंट
اب اگر ہم بات کریں اسکوپ کے حوالے سے تھوڑا، اگر ہم باقاعدہ ایریاز کے حوالے سے بات کریں تو اگین ایز میں نے شروع میں نے بھی بولا، میں یاسر کی بات کری تھی فنکشنل ریکوری کے حوالے سے، تو خاص ایریاز کو ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. تو اس میں بہت دفعہ ہم پرسنل لیول پہ ان کو ان کی وہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سوشل لیول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آکوپیشن لیول سے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یعنی کہ اگر پرسنل لیول کے اگر باقاعدہ ڈیفائن کریں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے میم کہیں گے کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بہت دفعہ یہی ہوتا ہے کہ النس کے بعد اگر ہم بات کریں، بہت دفعہ ان کا کمیونیکیشن اسکلس پہ امپیکٹ پڑ جاتا ہے. وہ مے بی اتنا فیملی سے ڈیل نہیں کر پاتے، فیملی سے ڈسکس نہیں کر پاتے، مے بی بیکاز ایک ہمارے یہاں اگر ہم بات آنسٹلی کریں اور ہم لوگ کاروان اس چیز کو بہت اس کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، اور آن لائن سیشن جتنا بھی ہم نے کیا کرتے ہیں، اسٹگما ایک بہت بڑا ایشو ہے، فیملیز میں بھی اسٹگما کا بہت بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے. تو فیملیز کو سمجھانا، سائیکو ایجوکیٹ کرنا کہ النس کیا ہے، بیماری کیا ہے، کیسے کرنا، پھر پیشنٹ کو ہم بہت جو سمجھاتے ہیں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے فیملی کے ساتھ. اس لیے اگر کہ مطلب کہ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جو اگر ہمارے اس کی سمجھ نہیں ہے، آہستہ آہستہ آ رہی ہمارے معاشرے میں، اینڈ ہم لوگ ہمارے کاروان جیسے ادارے اس پہ بہت کوشش کر رہے ہیں اس کو اور آگے لے جانے کا، فارورڈ کرنے کا. لیکن بہت دفعہ جو پرسنل لیول پہ جو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی ہم فوکس کرتے ہیں کہ ان کے کمیونیکیشن اسکلس پہ، کہ اپنے خود کا سیلف کیئر کے حوالے سے، ہائیجین کے حوالے سے اس میں بہت دفعہ بات کرتے ہیں. میڈیکل کمپلائنس جو بہت ہی اگر ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میڈیکل کمپلائنس بھی بہت، دوائی کھانا ٹائم پہ، ٹائم سے لینا، ڈاکٹر کی بات پہ چلنا کہ کب کھانا کب نہیں کھانا، کیا خیال رکھنا، وہ چیزیں بہت ہی اہم چیز رکھتی ہے. جب وہ چیزیں اگر بندہ فالو کرے گا پھر پرسنل لیول پہ وہ بھی فیل کرے گا کہ ہاں سیٹلڈ ہے، بہتر فیل کر رہے ہیں، اور ریکوری آنا شروع ہو گئی، وہ اپنے نارمل لائف کی طرف واپس تھوڑا جانا شروع ہو گیا. اگر آکوپیشن بات کریں تو آف کورس ابھی، اور سوشل بات کریں، دونوں تھوڑے ملے جلے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اب سوشل لوگوں سے کیسے ڈسکس کرنا، اپنے النس کے بارے میں بتانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے. مطلب کہ بہت دفعہ یہ کویشچن آتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ سے کہ ہم اپنے آفس میں بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتے دار کو بتائیں. لیکن یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم لوگ بہت دفعہ پیشنٹ کو ڈھکتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہو، جو ان کے لیے بہتر ہو، اور آخر تاکہ وہ ہی اپنے آپ کو تھوڑا واپس اپنے ہمارے معاشرے میں اور اپنے آفس میں، اپنے گھر میں بہتر کی طرف ہو، بہتر فیل کرے، ریکوری کی طرف فیل کرے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن پروگرام کاروان ہیلتھ کے پاس اس وقت ہے، یہ بہت سائنٹیفک میتھڈ ہے. یعنی اس کے پیچھے ایک پوری سائنس موجود ہے کہ مریض کی نیورو ٹرانسمیٹرز، کیمیکل امبیلنس جو ہے وہاں سے لے کر اس کی پوری روٹین سیٹ کرنا، جو لے کر پروگرام کے تھرو کرتے ہیں. یعنی ان کو باقاعدہ روٹین میں لانے کے لیے جیسے نرسنگ کیئر، جیسے ان پیشنٹس کی اگر میں بات کروں تو نرسنگ کیئر، سپورٹ اسٹاف، ایویلیویشن کرنا، کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ سہولت پرووائڈ سب سے پہلے کرنا کہ فری آف کاسٹ یا ویری نامنل چارجز یا میکسیمم ڈسکاؤنٹ ان کو ملنا، جس پہ وہ ایک ٹریٹمنٹ کو افورڈ کر سکیں. دوائیاں تقریباً 50% بیس پہ کو ملتی ہیں، یعنی 50% اس پہ، لیکن پھر بھی مارکیٹ سے بہت کم اس پہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اویلیبلٹی آف دا سروسز. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو انرول کرنا اس پروگرام میں، اس کے پیچھے ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ ایوری پرسن از یونیک. یو نو دیٹ ہر انسان جو ہے وہ بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ہر مریض بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بے شک بیماری کی کیٹیگری ایک ہی ہے، وہ ایک ہی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، لیکن اس کی نیڈس فرق ہوگی. ان نیڈس کو ایویلویٹ کرنا اور پھر وہ دیکھنا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں کہاں فٹ ہوتا ہے، اس کو اس کے مطابق فٹ کرنا، اس کو ڈے پروگرام میں لانا. اور جیسے شبیر ابھی بتا رہے تھے کہ آکوپیشنل تھراپی ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، تو ہم نے اس پروگرام کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. یعنی ایک ہمارا جو ڈے کیئر پروگرام ہے 6 days in a week یہ رن کرتا ہے. صبح 9 بجے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور تقریباً 1 بجے یہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ اپنے کھانے کے لیے اور اپنی باقی جو ریزیڈینشیل سروس کو اویل کرتے ہیں. لیکن اس ڈے پروگرام کے اندر وہ 3 کیٹیگریز سے گو تھرو ہوتے ہیں اس پروسیس سے، جس میں کلینکل گروپس ہوتے ہیں، جس میں ہم نے ریڈبرس یونیورسٹی US سے اڈیپٹ کیا تھا النس مینجمنٹ ریکوری پروگرام ہے. وہ ذہنی بحالی کے لیے ایک ایویڈنس بیسڈ پروگرام ہے. یہ ریسرچرز نے پروو کیا ہے کہ اس سے مریض جو ہے اس کی ذہنی بحالی میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. اس کی گول سیٹنگس،
اس کو سمجھانا, اس کی فیملی کو انوالو کرنا, اس کو خود اویئرنیس دینا کہ وہ جس بیماری کا شکار ہے اس کی علامات کیا ہیں, تاکہ وہ ایکسیپٹ کر سکے. کیونکہ ہر بیماری کی طرح نفسیات کی بیماری میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ مریض جو ہے اور اس کے خاندان کا ہیلتھ بلیف سسٹم کیا وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے. اور خاص طور پہ چونکہ نفسیات کے امراض میں تو اسٹگما اٹیچڈ ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی, جادو کا اثر ہے, یا کوئی اور جن کا سایہ ہے. تو اس تمام چیز میں علاج کے لیے مریض کو لانے کے لیے خاندان کا بھی کنونس ہونا بہت ضروری ہے. آلدو پیشنٹ جو ہے اس کی انسائٹ جو ہے وہ کافی لیٹ ڈیولپ ہوتی ہے ان سرٹن کنڈیشنز, لیکن ہمارا ٹاسک یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ان کو پہلے یہ معلومات دی جائے, ان کے برین کے اندر چینج لایا جائے تھیراپی کے ذریعے, گروپ تھیراپی کے ذریعے. تو جو ہمارا ڈے پروگرام ہے یہ ہمارا بہت یونیک پروگرام ہے. اس میں کلینکل گروپس ہیں, لیجر اینڈ لائف اسٹائل گروپ ہے, یعنی ایز اے نیم انڈیکیٹس کہ خوش رہنے کے لیے جیسے ایک عام انسان کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نارمل روٹین میں جا رہا ہے, آ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ مل جل رہا ہے, ہابیز کو اپنی فالو کر رہا ہے. تو ہم ان ایکٹیویٹیز کو ہم نے یہاں پروگرام کی صورت میں تھرو اسپیشلائز آکوپیشنل تھراپی کے تھرو ہم نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے. لاسٹ ہمارا جو اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکل بلڈنگ. اسکل بلڈنگ کے اندر ان کے اندر جو اسٹرینتھس موجود ہیں, یا اگر اسٹرینتھس موجود ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ اوور شیڈ ہو گئی ہیں, ان کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی انکریز ہو. کیونکہ سائیکیٹرک ریہیب پروگرام کا یہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ وین یو انکریز دا اسٹرینتھس آف سم ون آٹومیٹکلی their weakness will minimize. تو ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے ان امراض کے افراد کی اسٹرینتھس کو انکریز کریں, اور جو اس پروگرام کے اندر بہت بہترین طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فیملی سائیکو ایجوکیشن انٹیگرل پارٹ ہے, اس لیے کہ جب تک فیملیز کا تعاون نہیں ہوگا, کیئر گیورس بھی جن کو کہا جاتا ہے, کیونکہ کیئر گیور برڈن بہت ہائی ہے, کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک جرنی کی طرح, اور یہ اس کے اندر نہ صرف فائنینس انوالو ہوتے ہیں بلکہ آپ کی فزیکل پریزنس, آپ کی ایموشنل ویل بینگ, یہ تمام چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں فیملیز کی. تو ان کو سپورٹ کرنا بھی ہمارے اس پروگرام کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے. ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ پیشنٹس اور ان کی فیملیز کی ہمارے ساتھ رہے, کہ جب تک وہ میکسیمم یعنی منیمم ہم آفر یہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے آپ مریض کو ریگولر ڈائیں, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم ان کے دن بھی کم کر دیتے ہیں. لیکن یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سائنٹیفک میتھڈ ہے, اور اس میں ڈیلی ان کا ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے. ہمارا ایک ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر ڈیلی انڈیویژل پیشنٹس کا ہر ڈیٹا کیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری پیشنٹ ہیز این انڈیویژلائزڈ ٹریٹمنٹ پلان, دوا سے لے کے ڈے کیئر ٹریٹمنٹ سے لے کے سائیکو تھراپی سے لے کے فیملی سیشن سے ساتھ لے کے ایوری ون ہیز اے یونیک پروگرام. اور کاروان حیات کے اندر 120 بیڈڈ کیپیسٹی ہے سو کرنٹلی, اور او پی ڈی جو ہماری ہے وہ تقریباً ہماری 100 سے ایکسیڈ ڈیلی کر جاتی ہے. تو یو کین انڈرسٹینڈ ہاؤ ہارڈ ورک اٹ از, ہاؤ اسٹریسفل ورک اٹ از. اٹ از ریئلی اے ہارڈ ورک, but the Karwan team, including doctors, nurses, clinical psychologists, occupational therapists, social workers, and everyone who's a stakeholder in the treatment, they have to work very vigilantly, very seriously, or with their own, with involving their hearts, because if your heart is not involved in the treatment, you cannot bring improvement. Because psychiatric illnesses are, of course, very unique from the other illnesses. But the scope is high, prognosis is good. So that is the reason today we are here with you to tell you that why this is important. Even a lot of people, they misunderstood about the term rehabilitation. Rehabilitation کو عام طور پہ شدید کیا سمجھا جاتا ہے؟ جسمانی اور ڈرگ ریہیب کے بعد اس کے علاوہ فزیکل ریہیبلیٹیشن بھی ایسے سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایکسرسائز صرف کرائی جاتی ہے. نہیں, یہ دماغ کا پورا اوور ہالنگ میکینزم ہے جس کے اندر آپ ہیڈ سے لے کے ٹو تک یو ٹرائی ٹو ٹرانسفارم اے پرسن, بٹ آن دا بیسس آف ویری سائنٹیفک میتھڈس, ویری سائنٹیفک میتھڈ. So that is the reason prognosis of the illness is very high, of the recovery is very high. In this process of recovery at Karwan Hayat, and
Side by side, it is a very challenging and hard commitment job. Of course, मतलब कि अब हम ये सब कह रहे हैं, hopefully आप इससे ऐसा नहीं मतलब कि मैंने ऐसा आपको बहुत डिटेल में बता दिया है. इसका मकसद ये है अगेन मैंने आपको सही कि बहुत एक टेक्निकल चीज़ है और उसमें कमिटमेंट की ज़रूरत है, टाइम भी लगेगा. हम लोग कोई गारंटी कोई आपको दे नहीं सकता कि फौरन बेहतरी होगी, इसमें टाइम लगता है. हाँ, जल्दबाजी इसमें नहीं हो सकता. इसमें आपको पेशेंट को भी टाइम देना होगा, पेशेंट को भी कमिटमेंट करनी होगी, फैमिली को भी कमिटमेंट करनी होगी. अब हमारे जैसे इदारे कारवान है यार, एज मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताया, 40 ईयर्स से चल रहे हैं, तो ये हमारे चलता रहता है. क्या जो भी टीम हो, जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, डॉक्टर हो, सोशल वर्कर हो, और हमारे बाकी जो कॉर्पोरेट स्टाफ सब जो इन्वॉल्व हैं इसी चीज में इन्वॉल्व हैं कि वो हेल्प करना चाहते हैं पेशेंट्स को इस जर्नी में, इस रास्ते में. एंड लेकिन अगर हम डराना नहीं चाहते, लेकिन समथिंग जो अगर आप स्टेप लोगे, वी फील लाइक कि आप इससे आपको भी, आपके जो घर वाले हैं जो जिनको इस बीमारी जिस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे हैं, इनके लिए बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा. इसलिए आज हम यहाँ हैं हाजिर कि और इसके अलावा एक और रीजन है कि वक्त के साथ जो पूरे दुनिया के अंदर जो एक ग्लोबल चेंज आ रहा है, तो the world has become a war zone. So it is more likely that these illnesses, not necessarily schizophrenia, but of course stress level and frustration and anger is increasing among the public. और कोविड के बाद जैसे हुआ था, अब ये समझिए कि now another second phase the world is facing. उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इर्द गिर्द के अफराद का ध्यान रखें और देखिए कौन बहुत सेंसिटिव है, कौन आपके स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स के सर्कल में आपको अगर लग रहा है कि किसी की पर्सनैलिटी में सडन चेंज आया है, या आपकी एकेडमिक अचीवमेंट में कोई चेंज आया है, उनकी फंक्शनिंग में चेंज आया, वो ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे, घर में अचानक से चेंज आ गया. पहले मेरी बहुत पब्लिकली बहुत अच्छी तरह लोगों से मिल जुलते थे, मिजाज अचानक से इरिटेट हो रहे, जल्दी गुस्सा जल्दी आ रहा है, अपने में रह रहे हैं. और अगेन जो अभी हम ये तो बेसिक बातें कर रहे हैं, जो अगर हम और बीमारी की तरफ इसके अलामात आते हैं, हम यही बोलेंगे आपको बंदा जो चेंज एक अचानक से आता है बंदे के अंदर, स्लोली आता है, यही हमारा फोकस होता है कि हम इसी चीजों पे देखिए. अगेन इतना लाइफ चेंजेस आजकल स्ट्रेस बहुत हैं हमारे मुल्क में और दुनिया में, तो एंड कोविड के बाद जो सारी चीजें चल रही हैं, तो ये चीजों से अगेन बहुत फर्क पड़ता है कि हमें एक अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, कारवान का उनके लिए आसानी हो, आसान हो उनके लिए. तो इसमें अगेन वी वांट के सब इन्वॉल्व हो. और इसके अलावा कारवानी हयात जो है इज डिपेंडेंट ऑन योर डोनेशंस, ऑन ज़कात, ऑन डोनेशंस, एनी टाइप ऑफ हेल्प, एनी टाइप ऑफ चैरिटी. कारवानी हयात में लास्ट ईयर 1 लाख मरीजों का तकरीबन मुफ्त इलाज हुआ. तो आप देखिए कि आजकल के ज़माने में, किसी भी ज़माने में, विदाउट एनी सपोर्ट एंड हेल्प इतना बड़ा सिस्टम चल नहीं सकता. So we are here to proudly say, we can say with confidence and with proud that without the help of Pakistanis and of course the people who are living abroad, तो charity देते हैं, donation देते हैं, corporate sector है, उसके बगैर कारवाने हयात ये इतनी सर्विसेज दे नहीं सकता. और इसीलिए कारवान वक्त के साथ आप देखिए every year the patient pool is increasing, which is alarming, of course, which is not happy news. लेकिन फिर भी कारवाने हयात अगर ये फैसिलिटी दे रहा है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है और हमारा डेटा पूल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के डोनेशंस जो हैं वो कारवाने हयात को रिसीव होते हैं और उसको बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन मरीजों का बेहतरीन अंदाज से इलाज पॉसिबल हो रहा है. तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम ये रिक्वेस्ट भी आपसे करेंगे कि जो आप सब अफराद देख रहे हैं, एक तो आप समझें कि कारवाने हयात is a treatment institute. It is a big services hospital where a holistic treatment model is taking place, जहाँ मुकम्मल तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि आपको दवा दे दिया, दवा के अलावा तमाम चीज़ों के वो फोकस किया जाता है जो कि ज़हनी अमराज की बहाली के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें इलाज दवा के जरिए, डे ट्रीटमेंट प्रोग्राम जिसको हम अपना डे प्रोग्राम कहते हैं जो 6 डेज चलता है. इसके अलावा हमारे साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, हमारी ओपीडी में भी साइकोलॉजिकल सर्विसेज मौजूद है, जिसके अंदर डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट जो हैं असेसमेंट्स करते हैं मरीज की, थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, फैमिली साइको एजुकेशन हम इंडिविजुअली भी देते हैं, ग्रुप में भी देते हैं, ये हो रहा है. तो विदाउट एंड केस मैनेजमेंट, तो ये जब तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं तो फिर हम आपको कॉन्फिडेंटली भी कहते हैं कि कारवाना हयात
is no doubt one of the best treatment institute all over the Pakistan, across the Pakistan بلکہ. اور یہ تمام چیزیں پاسبل ہے آپ کی. And movie one of the few ہے مطلب کہ one of the few. مطلب کہ اتنے ادارے نہیں ہیں جو جس طرح کا کاروان حیات ہے. اینڈ اگین مطلب کہ ہم یہی اس چیز کو اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں اگین بیکاز اگین ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ریہیبلیٹیشن سروسز ہیں جو ہم چاہتے ہیں پیشنٹس کے لیے ان کا فوکس ہوتا ہے پیشنٹس اور ان کی فیملی اور ان کے پیشنٹس کی ریکوری کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اور ایک ایسا میتھڈ آف ٹریٹمنٹ اور میتھڈ آف ریکوری اور زیادہ استعمال کیا جائے اور ہیلپ کرنے سے اگر جس کا مین فوکس ہوتا ہے فنکشنالٹی کہ بندہ واپس فنکشن ہو جائے اپنی زندگی میں واپس روزمرہ زندگی میں چل سکے جاب کر سکے گھر میں رہ سکے اور آپ مطلب کہ مشکلات آف کورس ہیں مشکلات رہیں گی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے کہ ہم ختم کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ یہ مینیجبل ڈیزیز ہے اور اس کے اندر فنکشنل لائف از پاسبل. یہ میتھس تھیں پرانی تھیں کہ نفسیاتی امراض جو ہے لاقابل علاج ہے نہیں یہ قابل علاج ہے اور مینجمنٹ ان کی بہترین ہو سکتی ہے اگر ان کو اس ہولسٹک ماڈل پہ بیس کر کے کیا جائے. کاروان کے اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کاروان کی 3 برانچز ہیں کاروان حیات کی انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ کیئر کی اور جیسے یہ کیماڑی کے ہیڈ آفس ہمارا ہے. اس کے علاوہ کرونگی میں ہے ہماری برانچ ہے ناظر آباد کمیونٹی کے ہمارے مور دین 30 کیمپس ہیں جہاں کمیونٹی ٹیم دلی جاتی ہے اور ان کیمپس میں جاتی ہے اور وہاں سے جن کو ایڈمیشن کی نیڈ ہوتی ہے ان کو ہمارے پاس لایا جاتا ہے. انہیں کاروان حیات کے ہیڈ آفس میں جہاں آئی پی ڈی سروسز موجود ہیں وہ ریفر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے اندر میڈیکیشن بھی دی جاتی ہیں وہاں سائیکولوجیکل سروسز بھی دی جاتی ہیں. تو کاروان ہر ایریا میں بہت ہی ایکٹیولی الحمدللہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ کاروان حیات اس وقت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ ایک بہترین طریقہ ہے. اس کے علاوہ کاروان کی ٹیم جو ہے وہ بہترین پروفیشنلس کے اوپر ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس لوگوں کے اوپر مشتمل ہے جو کہ رات دن 24 آور سروس ہے ہماری لگے ہوئے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائیں اس چیز کی کہ ذہنی امراض کو چھوٹ نہ سمجھا جائے اسٹگما نہ ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور خاص طور پہ ان خاندان اور افراد کے ساتھ جس میں یہ چیز موجود ہے بلکہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے اس کو بیٹھ کے ہمارے ساتھ پروفیشنلز کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا جائے. جتنا بہتر ٹریٹمنٹ ہوگا جتنا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوگا اتنا مریض اور اس کے گھر والوں کے لیے بحالی کے چانسز بڑھتے جائیں گے. اور سیکنڈلی یہ کہ ڈفرینس سمجھے سائیکیٹرک یعنی ذہنی بحالی کا پروگرام از ڈفرنٹ فرام فزیکل ریہیبلیٹیشن. اٹ از بٹ ڈفرنٹ فرام ڈرگ ریہیبلیٹیشن آلسو. ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے ملتی جلتی ہیں لیکن سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن از quite different from the other type of rehabilitation. اس کو جتنا آپ اور ہم سمجھیں گے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہمارے ارد گرد افراد جو ہیں جن کے ساتھ اگر کوئی مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں تو ہم ان کو رائٹ جگہ پہ ڈائریکٹ کر سکیں تاکہ ان کی زندگیاں خراب ہونے سے بچ جائیں کیونکہ نہ صرف مریض کی زندگی اس میں خراب ہوتی ہے بلکہ اس کا پورا خاندان اس لپیٹے میں آ جاتا ہے. پوری جنریشنز آفٹر جنریشن سفرنگ یہ کنٹینیو رہتی ہے. تو آج ہمارا یہاں آپ کے سامنے آنے کا مقصد بھی یہ ہے اور ابھی یہ کہ ابھی ہم لوگ ابھی اپنا سیشن جو اینڈ کر رہے ہیں ابھی ہم یہ بات کریں گے. دیکھیں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور ہمارا یو این نمبر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ 02111534111. یہ آپ ابھی آپ اگر ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو آف کورس وہاں پہ انفارمیشن سارا ہے. ہمارا ویب سائٹ پہ KEH.org.pk اور ادر بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہیں جیسے انسٹاگرام ہو گیا فیس بک آف کورس آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر ہے ٹویٹر ایکس ہو گیا وہ سب اس میں اویلیبل ہیں. آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو مین برانچ ہے کیماڑی وہاں پہ ہم آ سکتے ہیں. وہاں پہ مین جو ہمارا سائیکیٹرک ریہیب کا جو پروگرام ہے یہاں پہ ہوتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میم یاسر گور جو ہے انچارج ریہیبلیٹیشن سروسز کی مین شبیر علی راشد یہاں پہ سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. ہم لوگ یہاں پہ ہماری پوری ٹیم یہاں ہوتی ہے اور ہم اس سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں. آپ آ کے اگر کوئی آپ کو لگتا ہے آپ کا فیملی ممبر سفر کر رہے کوئی پرابلم فیس کر رہا ہے تو آپ کے ہمارے او پی ڈی میں دکھا دیں ڈاکٹر سے ملوا دیں. اینڈ اگر انفارمیشن اگر چاہیے تو ہماری یو این نمبر جیسے میں نے بات کری 11153411 آپ اس کو کانٹیکٹ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ if you want to spread awareness in the community so we are also available for the schools, for academic institutions,
for even corporate sector, anywhere else where there is a need to spread awareness about well-being, mental health awareness, work-life imbalance, anything which is related to human beings and it is related to stress and stress imbalance. We are here to support you. You can contact on, as Shabir said, the UN number. You can contact us. We have different teams. We have a marketing team, we have a communication team, we have a finance team, we have an HR. So Carbone is a proper complete organization where you can contact and you can avail these services. Even we are open for the internship and volunteership program for the students and for the training of the trainers programs. That means that we are here to train even the professionals who are interested to groom in psychiatric illnesses, of course having a background in mental health. So we are also here for you. And I think so. हमारा सेशन अभी कंप्लीट हो गया. थैंक यू आपको हमारे साथ टाइम गुजारा. कोई क्वेश्चन ऑफ कोर्स आप हमसे वो आगे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं. और yes, on the comments we look forward to any suggestions to improve and any suggestions for any questions. We are here for you. Our team is here. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.